جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی محبت یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور جس انسان کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، دنیا بھی شاندار ہو جاتی ہے، اور اس کی آخرت بھی شاندار ہو جاتی ہے۔ اور اصل کے اندر اللہ کی محبت ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ کی محبت ہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ایک بڑی پیاری دعا سکھائی ہے، فرمایا کہ یہ اللہ سے دعا مانگا کرو، یہ پڑھا کرو، کہا کرو، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے ایسے لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے محبوب ہیں، اور اے اللہ میں تجھ سے ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں، ہر اس کام کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کی محبت دلواتے ہیں۔ انہی کاموں میں سے ایک آسان سا کام اور ہماری ذمہ داری والا کام وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب العباد الی اللہ انفعہم لعیالہ، کہ اللہ کو سب سے محبوب شخص وہ لگتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے مفید ہے۔ مطلب جو آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے ہر طرح کی ذمہ داری کو نبھاتا ہے، ان کی تعلیم کا خیال کرتا ہے، ان کی تربیت کا خیال کرتا ہے، ان کے اخلاق کو سنوارنے کا خیال کرتا ہے، ان کی دنیا اور ان کی آخرت کی پرواہ کرتا ہے، تو ایسا شخص حقیقت کے اندر اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فائدے والا اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتے ہو۔ وہ دینار ایک غلام کو آزاد کرنے والے دینار سے، اللہ کے راستے میں دیے جانے والے دینار سے، اور اسی طرح جو ہے وہ رفائی کاموں کے اندر خرچ کیے جانے والے دینار سے سب سے زیادہ افضل وہ دینار ہے جو تم اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان دینار کو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے اور وہ ثواب کی نیت رکھتا ہے تو اللہ اس دینار کو اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں۔ اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، سبزی لا کے دے رہا ہے، پھل لا کے دے رہا ہے، لیکن ثواب کی نیت ہے، نیت اجر کی ہے، اللہ اسی روپے کو صدقے کے میں بدل دیتے ہیں، اللہ اسی روپے کے اوپر صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کون سا دینار افضل ہے؟ وہ دینار جو اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا جائے، یا وہ دینار جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کیا جائے؟ فرمایا وہ دینار افضل ہے جو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکہ میں بیمار تھا، اللہ کے رسول تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول طبیعت بڑی خراب ہے، کیا میں اپنا سارا سامان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آدھا سامان خرچ نہ کر دوں؟ کہا نہیں۔ کہا کیا ثلث مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دوں؟ کہا کر دو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے اہل و عیال کو غنی چھوڑ کے جاتا ہے، روپے پیسے والا چھوڑ کے جاتا ہے، تو یہ تیرے لیے افضل ہے، تیرے لیے بہتر ہے کہ تو اپنے اہل و عیال کو اس حالت میں چھوڑ کے جائے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے پھرے، لوگوں سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مانگتے پھرے۔ اور فرمایا کہ تیرے لیے افضل دینار وہ ہے جو تو اپنی بیوی کے منہ میں بطور لقمہ ڈالتا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں بطور اناج ڈالتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے اس کام سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو نفع دے گا اور بہت سارے لوگوں کو خسارے میں ڈال دے گا، گھاٹے میں ڈال دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔